والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ آیت نمبر 29 اور 30 سورۃ النور۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے آیات 26 اور 27 ان میں جو ہمارا کل اور پرسوں کا موضوع رہا، عمومی طور پر اپنے گھروں کے علاوہ جن میں ہماری رہائش ہے، دوسروں کی رہائش گاہ میں، دوسروں کے گھروں میں استئذان کے بغیر داخل ہونے سے منع فرمایا، اور استئناس تسلیم یعنی استئذان کے آداب یہ سکھائے جو قرآن اور سنت میں پھر مفصل طور پر بیان ہوئے، اور جن کا ہم نے ذکر بھی کیا بحمد اللہ تعالی۔ تو آپ نے اور کیا تھا کہ اس میں شریعت نے سختی کی ہے، اس معاملے کو بہت ہی منضبط اور زوردار انداز میں بیان فرمایا ہے کہ گھروں کی حدود کا خیال کرنا یہ شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی ہے۔ احادیث آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو ان احکامات کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا یہ ہمیشہ سے طریقہ تھا، اور چونکہ ان کے مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو ان کے اندر یہ چیز راسخ ہو چکی تھی کہ جب قرآن و سنت کا کوئی حکم آ جاتا تو پھر اس کے بارے میں وہ سنجیدہ ہوتے اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرتے، اور ان کے لیے سب سے اہم چیز زندگی میں یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس امر کا امتثال یعنی اس کی تطبیق، اس پر عمل کرنے کی، اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ان کے اس کاوش کو قبول فرما لے۔ یہ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی۔ چنانچہ انہوں نے پھر استئذان کے اس حکم پر عمل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ جگہیں جو ویران ہوتی یا آباد نہ ہوتی یا کسی کی رہائش گاہ نہ ہوتی، کوئی وہاں پر رہائش نہ کرتا، غیر آباد جگہیں یا عام فائدے کی جگہیں جو عمومی مقامات، عوامی مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، تو وہاں بھی وہ اس کا استئذان کا خیال کرتے یا اس پر عمل کرتے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر واضح فرما دی۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول کی تربیت بھی تھی کہ جب کوئی آیت یا کوئی حکم نازل ہوتا تو اس کو بلا چون چرا، بلا لیت و لعل، یعنی اس میں تعویلات تلاش کرنے اور اس میں سوالات کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو انسان اپنے دل میں سوچتا ہے، خیال گزرتے ہیں، اس کے نفس میں، اس کے باطن میں، اس پر بھی اللہ محاسبہ فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام پر یہ بہت شاق گزری، یہ بات مشکل اور گراں گزری کہ دل پر تو انسان کا اختیار نہیں ہے، بہت سے ایسے خیالات جو انسان کے اور وساوس جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اگر ان کا محاسبہ ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ جب وہ اپنا خدشہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہم اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں، تمہاری اس درخواست کو، عرضی کو پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، سن لیا اور نہیں مانا، جیسے کہ یہود نے کہا سمعنا وعصینا، سن لیا ہے لیکن مانا نہیں۔
لیکن قولوا سمعنا واطعنا، تم یہ کہو کہ سن لیا ہے اور اطاعت کر لی ہے، مان لیا ہے۔ تو جب وہ اسی جذبے کا اظہار انہوں نے کیا کہ سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو اللہ نے پھر ان کے لیے کشادگی عطا فرما دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کے بس میں ہے اور جو انسان کے اختیار میں ہے اسی پر مواخذہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے، اور وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے مصالح سے باخبر ہیں۔ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم پر عمل بھی تبھی ہو سکتا ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہو۔ توکل کے بغیر نہ کوئی نہ دنیاوی کام ہوتا ہے نہ دینی کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ عبادت کے لیے تو انسان جو ہے وہ اللہ پر توکل کا محتاج نہیں، اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اللہ پر توکل کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی امر ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، انسان کو اللہ پر توکل کرنا پڑتا ہے۔ عبادات میں، طہارت میں، نماز میں، حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، جتنے بھی عبادت کے معاملات ہیں، اللہ پر توکل کیے بغیر انسان نہ ان کو ادا کر سکتا ہے نہ یہ مقبول ہو سکتے ہیں۔ کیا ہمارا کوئی عمل اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں ہم دعویٰ کریں کہ اس کا اخلاص کامل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اللہ اسے قبول فرما لے؟ یقیناً نہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر قبولیت کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ توکل ہی کرتے ہیں نا، اپنے اللہ پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کاملہ کے باوصف جو ہے وہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے گا۔ تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، لیس علیکم جناح، آج کا جو ہماری موضوع ہے، جو آیت ہے، لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جناح، جنح یجنح، میلان ہوتا ہے، کسی ایک جانب کی طرف انسان کا میلان۔ اگر انسان کسی شے کو عمل کے لیے اختیار کرنا چاہے اور اس طرف جھکاؤ رکھتا ہو کہ میں یہ کام کر لوں، ٹھیک ہے، تو یہ مادہ اس کی تعبیر کرتا ہے، جیم نون ہا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر یہ کفار صلح کی طرف جھکاؤ رکھیں، ان کا میلان ہو تو آپ بھی جھک جائیے، اور اگر نہ رکھیں تو پھر بھی جھک جائیے۔ تو پھر نہیں، فَلَا تَدْعُوا لِلسِّلْمِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ، تو پھر یہ نہیں کہ آپ بزدلی اور کمزوری دکھاتے ہوئے ان کو صلح کے پیغام بھیجتے رہیں جبکہ وہ آپ کے نبی کی توہین کرتے رہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حادثہ اتنا گہرا ہے جو ان شرارتیوں اور نجس لوگوں نے کیا ہے کہ بار بار وہ دل اور زبان پہ اس کے اثرات وارد ہوتے ہیں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جناح یعنی تمہارا اس معاملے میں کوئی باطل کی طرف میلان نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ کام کر لو جو آگے بیان ہونے لگا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بری کیا ہے کہ تمہارا یہ کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ تم گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہو یا اللہ کی اطاعت سے روگردانی کر رہے ہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ ان گھروں میں، غیر مسکونۃ، جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جو غیر مسکون ہیں، جن میں رہائش نہیں، کسی کی رہائش نہیں کی گئی۔ صرف یہ بات کافی نہیں ہے، کسی کا گھر ہے اس میں رہائش نہیں ہے لیکن وہ کسی کی ملکیت ہے تو آپ اس میں داخل ہو جائیں، یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے مزید اس کا وصف بیان فرمایا، غیر مسکون، غیر مسکونۃ، پہلی بات کہ اس میں ایک رہائش نہیں رکھی گئی، فیہا متاع لکم، ان میں تمہاری منفعت کی تمہاری کسی قسم کی منفعت ہے، تمہارے کسی نفع کا حصول ہے یا تمہاری حاجت براری ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ متاع کا مطلب یہاں پہ سامان نہیں ہے کہ تمہارا سامان پڑا ہوا ہے اس گھر میں، مراد یہ نہیں ہے۔ متاع یہ مصدر بھی استعمال ہوتا ہے اور وصف بھی استعمال ہوتا ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ متاع سے مراد کیا ہے؟ اگر مصدر ہو تو منفعت کا حصول، منفعت، نفع، جو انسان کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت روائی کا ہو جانا، اس کا حصول۔ اور اگر اس کو صفت لیا جائے، کیونکہ صفت بھی آتا ہے، تو پھر مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی شے
جس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو دو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو اوصاف بیان فرمائے ان گھروں میں کہ جہاں پر آپ بغیر اجازت کے استئذان کے داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بیوتن غیر مسکونہ، ایک تو وہاں پر کسی کی رہائش نہیں رکھی گئی، دوسری کیا ہے؟ فیہا متاع لکم، ان میں تمہارا کسی قسم کا فائدہ ہے، کسی بھی وہاں کوئی بھی ایسی شے ہے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا تمہارے لیے کسی بھی نفع کا حصول ہے۔ متاع لکم عام ہے، نکرہ ہے، تمہارے لیے کسی بھی قسم کے نفع کا حصول ہے۔ متاع لکم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام ہے، لکم بتا رہا ہے کسی ایک دو بندوں کے حصول کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام مسلمانوں کے لیے وہ عام جگہ ہیں، جیسے پبلک پلیسز ہوتی ہیں، عوامی مقامات ہیں، مساجد اللہ ہیں، اللہ کی مسجدیں مساجد ہیں، اور اسی طرح سے پھر دیگر مقامات ہیں یہ جو آپ کے ہوٹل ہیں مثال کے طور پر، اور اسی طرح سے پھر ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹس ہیں، ٹھیک ہے، بازار ہیں، شاپنگ پلازاز جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، شاپنگ مالز جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ عام جو جگہ ہیں جہاں لوگ داخل ہوتے ہیں، رہائش گاہ نہیں ہے، بطور رہائش ان کو اختیار نہیں کیا گیا، عوامی مقامات ہیں، عام نفع کا حصول ہے، سرائے ہیں، مسافر خانے ہیں، اور یہ تو اس دور کے اندر بھی تھے، عرب کے اس دور کے اندر یہ موجود تھے کہ جو ان کے صاحب ثروت لوگ ہوتے وہ ایسے مسافر خانے بنا چھوڑتے تھے مسافروں کے لیے کہ وہ وہاں پر گزرتے ہوئے آرام کر لیتے، ٹھہر لیتے۔ تو کسی ایک کی وہ نہ ملکیت ہوتی، نہ وہاں پر کسی کی مستقل رہائش ہوتی، غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور سب کے نفع کے لیے ایک عام فائدے کی وہ جگہ ہو جہاں پہ سب کا فائدہ ہے، عام فائدہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر آپ کے لیے اجازت ہے، گناہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تبدون، جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم یہ جو نفع کا حصول چاہتے ہو، جس جگہ پر داخل ہونا چاہتے ہو، کیا واقعی وہ انہی شرائط اور انہی اوصاف کے مطابق ہے، کسی کی رہائش گاہ نہیں ہے اور تمہاری عام فائدے کی جگہ ہے، تمہارے وہاں داخل ہونے کی نیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ باطنی، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسے اوصاف بیان ہوتے ہیں اور آیت کا اختتام اللہ کی اس طرح کی صفات جلیلہ پر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ تم کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، تو اس سے مراد ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ یقیناً اس سے مراد ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں جو نیت ہے، تمہارا جو مقصد ہے یہ عمل کرتے ہوئے، اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تمہارے دل میں جتنا اخلاص ہے اور جتنا اخلاص نہیں ہے، نیت میں فتور ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ایک طرح کی وعید بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک طرح کی وعید بھی ہے، ترہیب بھی ہے کہ اللہ جانتے ہیں تو ڈر جاؤ، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ پھر فرمایا کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اب یہ ایک شاہانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے، قل، واضح اور دو ٹوک انداز میں، للمؤمنین، مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو پست اور قابو میں رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یغضون تھا اصل میں، نون تھا اس کے آخر میں، وہ نون گرا ہوا ہے، یحفظون کے بعد بھی نون تھا، وہ بھی گرا ہوا ہے، کیونکہ جزم کی حالت ہے ان دونوں الفاظ پر، اور وہ اس لیے کہ قل جو امر ہے نا شروع میں، اس کے جواب میں یہ بات آ رہی ہے۔ ان میں امر نہیں ہے، یہ صیغہ امر کا نہیں ہے یغضوا و یحفظوا، لیکن اس میں امر کا معنی ہے، جملہ یہ خبر کی شکل میں ہے، جملہ یہ خبر کی شکل میں ہے کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور خبر کی شکل میں اس لیے ہے کہ خبر میں استقلال اور دوام کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی مومنوں کی ہمیشہ حالت یہی رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے، مومن مردوں کی جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ یہ رہنی چاہیے
یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. اور یہ جو غض البصر ہے، غض کا جو لفظ ہے، اس کی بنا پر میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ دو اس کے معنی، یعنی دو قیود رکھی ہیں اس کے معنی میں. پست کرنا اور قابو میں رکھنا، یہ دونوں الفاظ اگر دونوں معنی ذہن میں ہوں تو غض کا صحیح معنی آتا ہے. کیونکہ غض کا معنی کف بھی ہوتا ہے، روک لینا، اور اسی طریقے سے نقصان یعنی کمی کر دینا، اپنی نگاہوں کو جھکا کر ان کو کھلا نہیں چھوڑ، آزاد نہیں چھوڑ دینا. نظر کی حفاظت، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ بہت عظیم ادب ہے جو یہاں پر سکھایا گیا. دو باتوں کا یہاں پر ذکر ہے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ایک غض البصر اور دوسرا کیا ہے؟ حفظ الفرج، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نگاہوں پر قابو رکھنا، جھکا کے رکھنا. کچھ نے کہا کہ یغضوا کے ساتھ من آیا ہے، من ابصارہم. یحفظوا کے بعد من نہیں آیا، یحفظوا فروجہم جب کوئی یغضوا من ابصارہم آیا. تو کچھ نے کہا کہ من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ نگاہیں جو ہیں وہ ان کا جو حلال استعمال ہے وہ زیادہ ہے اور حرام استعمال کم ہے، تو اس لیے تبعیض ہوتا ہے بعض. تو یعنی مطلب کیا ہوا اس کا کہ اپنی نگاہوں میں سے بعض کو، کچھ نگاہوں کو جھکا کر رکھو. یعنی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے حرام قرار دیا وہاں پر جھکانا ہے، قابو رکھنا ہے، اور جہاں پر حرام قرار نہیں دیا وہاں پر اجازت ہے کہ نگاہوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جائز استعمال اس سے مراد ہے. لیکن کچھ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غض کا جو لفظ ہے یہ من کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، من کے بغیر بھی آ جاتا ہے. تو زائد معنی جو بعضیت کا معنی ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال کسی بھی صورت میں یہ بات تو واضح ہی ہے کہ یہاں پر من کا ایک فائدہ تو ہے اور اس کا فرق بھی ہے. غض البصر کا حفظ الفرج سے ایک فرق بھی ہے، کیونکہ واقعتاً ایسے ہی ہے کہ نگاہ کو بالکل نظر کو بند کر دینا، بصر دل کے ساتھ جاننا بھی ہوتا ہے اور اپنی نگاہوں کے ساتھ بھی دیکھنا، دونوں صورت میں چیزوں کی رؤیت ہے، اور پھر اس کا اطلاق انسان کی نگاہوں نظر پر بھی ہوتا ہے. تو یہ بات تو واضح ہے کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا وہاں پر یہ نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، اور اس کا حکم شریعت نے بہت سے مقامات پر دیا. بہت سی ایسے احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور ایسے واقعات ہیں. جیسے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو شرمگاہ ہے انسان کی، جس کا حرام استعمال اس سے مراد زنا ہے، تو یہ اس کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ نگاہوں سے جاتا ہے. جب نگاہ غلط اٹھتی ہے تو پھر اس نگاہ کے غلط اٹھنے پر سب سے بڑا جو ذریعہ ہے انسان کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا کرنے کا اور زنا کی خواہش پیدا کرنے کا، وہ اس کی نگاہ اور نظر ہے. ایک بہت بڑا عذاب ہے انسان کی نگاہ کا آزاد اٹھ جانا ہر طرف بلا روک ٹوک، اگر وہ چیز جائز ہی کیوں نہ ہو. اور اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، میں آپ کو عرض کروں، نظروں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس میں جو ذرائع ہیں، مواصلات ہیں، میڈیا ہے، اس حد تک وہ پھیل چکا ہے اور یہاں تک ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے کہ انسان اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بستر پر موجود ہے، یا کئی لوگ بسا اوقات اپنے جو ہے وہ بیت الخلاء میں واش رومز کے اندر موجود ہیں، موبائل کھلا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کا جو ہے معائنہ ہو رہا ہے. انسان کی نظر بے شمار ایسی چیزوں پر جاتی ہے جو بلا ضرورت دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول نے یا اللہ اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں حرام قرار دیں ان کو دیکھنا حرام ہے، اور جو جائز ہیں وہ جائز ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سلف صالحین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اپنی کسی بھی جسم کے عضو کو فضول استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ نظر ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، ایسے ہی ہر طرف دیکھتے رہنا، بلا روک ٹوک فضول دیکھتے رہنا، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو. اب فیس بک یا کوئی بھی چیز ایسی ہے، میڈیا آپ کے سامنے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کھلا ہوا ہے، تو انسان کئی گھنٹے بلا ضرورت دیکھتا رہتا ہے. وہ اشیاء
کہ جس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا ذہن منتشر رہتا ہے، ہزاروں چیزیں اس کے ذہن میں داخل ہو جاتی ہیں، مختلف ملک، ممالک، واقعات، حالات جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر اس کی زندگی میں یکسوئی نہیں رہتی اور ذہن کسی چیز پر مرکوز نہیں ہوتا، خصوصاً اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد پر مرکوز نہیں ہوتا اور ذہن منتشر. یہ نقصان ہے. جبکہ پہلے اگر آپ علماء کو دیکھیں تو ان کے چہروں پر تازگی اور ان کے علم میں رسوخ ہوا کرتا تھا، ان کے حافظے قوی ہوتے تھے، کیونکہ ذہن مرکوز اور چیز میں وہی چیز جو ان کو جس کی ضرورت ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو فضول نگاہ جو ہے نا، فضول النظر، یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے علماء نے، یہ نقصان دہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس پہ تفصیل سے لکھا ہے. فضول النظر، حتیٰ کہ فضول اپنے حواس کا استعمال کرنا، کوئی چیز چکھنا، سونگھنا، ایسے ہی انسان سونگھتا پھرتا ہے جگہ جگہ پہ خوشبوؤں کو، چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، اور ہر طرح کی جو بدبودار چیزیں ہیں وہ بھی انسان. تو اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، جہاں ضرورت ہے اللہ نے جو اعزاز دیے ہیں محاسبے کی سوچ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ سمع و بصر اور دل، ہر چیز یہ بالآخر اللہ کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے، اس کے اعمال پر محاسبہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو غض البصر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ نے آدم کے بیٹے پر اس کا حصہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے زنا کا وہ لکھ دیا ہے، وہ اس کو پہنچ کے رہنا ہے. ادرک ذلک لا محالہ، یقیناً اس کو مل کر رہے گا، وہ پائے گا اس کو. اور فرمایا کہ فزنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا جو ہے وہ نظر ہے، اور وزن اللسان النطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے، فحش کلامی کرنا ہے. یقین کیجئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضول گوئی میں اور فحش کلامی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور مجالس میں والعیاذ باللہ من ذالک لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص اگر آئے تو اس کی ہم گفتگو سے محظوظ ہوں، اور وہ لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ بناتا ہے، لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا رہا ہوتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میرا انتظار کرتے ہیں لوگ، میری گفتگو کا، میری فضول اور لغو گوئی کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اور اسے انجوائے کرتے ہیں. والنفس تمنا وتشتہی، فرمایا کہ جب یہ نگاہ زنا کرتی ہے اور زبان زنا کرتی ہے تو نفس خواہش کرتا ہے، امید لگاتا ہے، پھر نفس میں پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں. والفرج یصدق ذلك او یکذب، اور بالآخر شرمگاہ اس خواہش کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، لیکن بہرحال وہ خوف کے مقام پر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ منع فرمایا، اپنے ساتھیوں کو فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ بازاروں میں راستوں پر نہیں بیٹھنا ہے، بیٹھنے سے منع فرما دیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، کہ ہماری تو مجالس، ہمارے پاس اور جگہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں بیٹھیں. تو راستے میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری مجلس قائم ہو جاتی ہے، گفتگو کرتے ہیں. تو فرمایا اگر تم نے یقیناً بیٹھنا ہی ہے، بہت ضروری ہے، فرمایا کہ فاعطوا الطریق حقہ، تو پھر راستے کو اس کا حق دو، اور اس کو اس کا حق دو. تو انہوں نے سوال کیا وما حق الطریق یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، سب سے پہلی بات فرمائی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، وکف الاذی، اور اسی طرح سے کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بننا، اپنے ایذا سے دوسروں کو محفوظ کر دو. یہ اپنے ایذا سے دوسروں کو محفوظ کر دینا عین اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں نے فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں خیرات اور صدقہ کیا. بہت عظیم صدقہ اور خیرات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی زبان اور اس کی نگاہ سے اور اس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہو جائیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا وکف الاذی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا.
اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر تمہیں راستوں میں بیٹھنے کا حق، محدود حق حاصل ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، منع فرما دیا اللہ کے رسول نے۔ تو ہمارے ہاں بازاروں میں کیا ہوتا ہے کہ نظر کا اٹھنا تو معمولی بات ہے، اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور ایک بہت بڑی بیماری یہ سیلفیز اور پتہ نہیں موبائل فونز ہیں، ان میں ویڈیوز بنتی ہیں اور فوراً پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور جگہوں پر جو ہے اس کو بھیج دیا جاتا ہے، تماشا لگا ہوتا ہے۔ زندگی میں اتنا ایک خوفناک اور معیوب قسم کی صورت پیدا ہو گئی ہے، حادثہ ہو گیا ہے، کسی کا کوئی شریف عورت ہے، مرد ہے، خاتون ہے، کوئی پردہ دار بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو پوری دنیا کو نشر ہو رہی ہے۔ ہم نظر کی بات کر رہے تھے، آپ نے سن لیا کہ اس سے پہلے گھروں میں جو داخلے کے احکامات ہیں اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ گھروں میں داخلے کا جو آداب ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ نظر، یہ نگاہ کے شر سے بچ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے آپ کی سواری پر موجود تھے، اور یہ ایک وجیح اور خوبصورت انسان تھے۔ یوم النحر کے دن ایک خاتون آئیں اور آپ سے سوال کرنے لگیں، کوئی مسئلہ دریافت کرنے لگیں حج کے بارے میں۔ تو یہ فضل جو تھے یہ ان کی طرف دیکھنے لگے، فطفق الفضل ينظر الیہا واعجبہ حسنہا، اور وہ خاتون بھی چونکہ خوبصورت خاتون تھی تو ان کا حسن جو ہے وہ اچھا لگا، یہ دیکھنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے کیا اور ان کو پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا کہ اس طرف نہیں دیکھنا ہے، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لو۔ تو گویا آپ نے ان کو یہ تربیت فرمائی کہ اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے محفوظ کرو۔ یغضوا من ابصارہم، بڑا عظیم عمل ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، بہت اللہ کو محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر اگر پڑ جائے، ڈالے نہیں کہ خود ارادے سے دیکھے، پڑ جائے نظر تو اس کی معافی ہے۔ اگر نظر اٹھ جائے پہلی نظر تو اس کی معافی ہے، تو اگر اس کو فوراً جھکا لے اللہ کے خوف سے تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کے خوف سے جھکا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ یا علی فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی نظر کے بعد دوسری نظر نہیں اٹھانی ہے کسی عورت پر، غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ تیرے لیے پہلی نظر ہی جائز ہے جو پڑ جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر کا اٹھ جانا یا پڑ جانا، جیسے حدیث میں آتا ہے، جریر بن عبداللہ کی روایت ہے، انہوں نے یہی سوال کیا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجاء فأمرني ان اصرف بصری، کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ نظر فوراً پھیر لو، اپنی نظر کو فوراً ہٹا لو، دور کر لو۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں جی میری پہلی نگاہ پڑی وہی پوری نہیں ہوئی، میں اسی کے اندر ہوں ابھی، وہ تو میرے لیے جائز ہے، اسی کی ڈیوریشن ہی کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں اس طریقے سے، والعیاذ باللہ۔ اور کئیوں نے اور تماشا لگایا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ مقامات جہاں پر اللہ کے رسول نے اس نظر کی ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے، وہی ہے کہ جہاں پر انسان نکاح کرنا چاہتا ہے، واقعتاً پیغام نکاح دیا ہے، ایک بات چیت چل رہی ہے اور ان کے علم میں ہے یہ بات، تو اگر وہ ایک نظر اس اپنی مخطوبہ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا جواز ہے۔ جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ انظر الیہا فإنہ احرى ان یعدم بینکما، کہ آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے نکاح کرنے سے پہلے اس خاتون کو، کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کے درمیان الفت قائم رہے اور آپ کی زندگی جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے وہ زیادہ خوشگوار گزرے، تو اس میں حرج نہیں۔ تو وہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس نکاح کے چکر میں دیکھتے رہتے ہیں، تصویر دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، میری نیت ہے جی میں نے ادھر جو ہے وہ کرنا ہے۔ بھئی آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے؟
آپ کو کون پوچھتا ہے کہ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی پیغام دیا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے؟ تو اس قسم کے جو ہے نا وہ راستے تلاش کر کر نظر کی حفاظت نہ کرنا اور اٹھانا بہت ہی غلط چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو یہ آواز دینے کے مترادف ہے۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے یہ خود ہی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، کہ جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو پھر یقیناً وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے گا، بالاولیٰ کرے گا۔ تو جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر اللہ کے رسول کی یہ وعید اور فرمان موجود ہے کہ قریب ہے کہ اس کی شرمگاہ پھر حرام میں واقع ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اہل ایمان کی صفت ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ انسان کی جو مرد کی جو بیوی ہے یا اس کی لونڈی ہے اس کے سوا اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو شرمگاہ کی جو ہے اس کے پردے کا خیال کرنا کہ وہ ظاہر نہیں ہو، مرد کے لیے بھی ظاہر نہیں ہو، اور اس کو چھپانا، اس حیا کو اختیار کرنا۔ تو یہ سوال ہوا اللہ کے رسول سے کہ یا نبی اللہ عوراتنا ما نأتی منہا وما نذر، کہ اللہ کے رسول ہماری جو شرمگاہیں ہیں ان کے بارے میں، ہمارے جو پوشیدہ جگہ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ہمیں فرماتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہم کتنا چھپائیں اور کتنا ان کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس کو چھپاؤ سوائے اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں معاویہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اذا كان القوم بعضهم في بعض، کہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں جہاں پر مل جل کر لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر بسا اوقات اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ نظر پڑ جائے احتیاط کے باوجود، تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ ان استطاعت لا یراها احد فلا یراها، کہ اگر تو طاقت رکھے کہ تجھے کوئی نہ دیکھے تو کوئی نہ دیکھے، یعنی اپنی آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ بچاؤ۔ اس میں انسان کا جو ہے وہ غفلت جو ہے اس کو اختیار کرنا یا اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی ادب اور حیا کے منافی چیز ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑی شاخ ہے، عظیم شاخ ہے، معمولی نہیں، بہت بڑا حصہ ہے حیا ایمان کا۔ حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو تیرا جی چاہے کر۔ حیا نہیں ہے، حیا ہے تو سب کچھ ہے، پھر اس کو ادب بھی سکھایا جا سکتا ہے، اس کو عار اور شرم بھی دلائی جا سکتی ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا قلت یا نبی اللہ اذا كان احدنا خالیا، کہ جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو، تنہا ہو، کوئی نہیں ہے، تو اس وقت اپنی شرمگاہ کے بارے میں، پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ادب سکھاتے ہیں آپ؟ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ زیادہ حقدار ہے، لوگوں کے مقابلے میں اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، یعنی تنہائی میں بھی اپنی شرمگاہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے، بلا ضرورت اس کی حفاظت کرنی ہے اور حیا کو اختیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا وَيَحْفَظُوا مِن فُرُوجِهِمْ، کیونکہ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اس کے مقابلے میں کہ نہ نظر کی حفاظت ہو، نہ شرمگاہ کی حفاظت ہو، نہ غض البصر ہو اور نہ حفظ الفرج ہو۔ تو فروج کے بارے میں ان کی ستر پوشی کرنا اور ان کو جائز جگہوں کے علاوہ استعمال کرنا، کسی بھی طریقے سے ان کا استعمال زنا کے لیے ہو یا کسی بھی جگہ پر اس کا استعمال جو محرم ہے، اللہ نے جائز نہیں رکھا۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا جو بھی یہ راستہ اختیار کرتے ہیں اپنی شرمگاہ
کا استعمال کرتے ہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ ذلك ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ یصنعون فرمایا یعملون یا یفعلون نہیں فرمایا۔ تو یہ یصنعون اور یعملون کا کیا فرق ہے؟ صنع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کو بڑی مخصوص طریقے اور مہارت سے کرنا۔ یصنعون میں کسی کام کو دقت اور ایک خاص طریقے سے اس کو ادا کرنا، عمل کرنا، اس کو بولتے ہیں یصنعون۔ تو یہاں پر اللہ نے کیوں فرمایا یہ یصنعون کی مناسبت کیا ہے؟ کہ انسان جب اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا، یا اگر ان چیزوں کے بارے میں وہ احتیاط کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص شعور اور احتیاط کے ساتھ ہی کرتا ہے نا وہ یہ عمل۔ اور اگر نہیں کرے گا، اس کی نیت بری ہے، تب بھی اس کے ذہن میں ایک خاص مقصد ہے اپنی نگاہ کے اور شرمگاہ کے استعمال کا، اس کی ایک مخصوص نیت ہے جو قبیح ہو سکتی ہے، یا اگر اللہ کی اطاعت میں ہے تو پھر حسن ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ تم جو کچھ بھی وہ گھڑ رہے ہو نا، جو خاص تم یہ کر رہے ہو، معاملہ عمل انجام دیتے ہو اپنے کسی بھی قسم کا، خصوصاً نگاہ اور شرمگاہ کے حوالے سے، تو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اس بات کو یاد رکھو اور اچھی طرح سے سمجھ لو۔ تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں، اور آخر میں بس ایک بات آپ سے میں یقیناً یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان اہل ایمان اور مؤمنوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے جو فواحش اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لمم کچھ آلودگی کے سوا وہ اللہ کے بندے اہل ایمان جو فواحش سے بچتے ہیں، فحشکاری کے ارتکاب سے بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کتنی یعنی کہ عظیم یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ اس کی رحمت کی خوشخبری ہے، نوید ہے۔ تو لمم، سوائے لمم کے کچھ آلودگی ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے نظر کہیں پڑ گئی، اٹھ گئی، کوئی انسان سے گناہ ہو گیا، گناہ صغیرہ ہو گیا، یا کبھی انسان پھسل گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، لیکن بعد میں فوراً توبہ کر لی، رو پڑا، گر گیا اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا، چھوڑنے کا عزم کر لیا، تو یہ ہے وہ لمم کہ جس کو اللہ خود ہی معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے فحشکاری کا ارتکاب کرے اور اس پر پھر جو ہے وہ دوام کرے۔ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ لوگ کہ جن سے فحشکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، قائم نہیں رہتے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ تو پھر اگر ایسے مومن کو کوئی لمم آلودگی پہنچ بھی جائے، کبھی انسان ہے پھسل جاتا ہے، کوئی آنکھ کا، کوئی ہاتھ کا، کوئی زبان کا گناہ ایسا ہو بھی گیا، تو پھر اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں، اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ سن لیجیے، بہت ہی خوبصورت ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا اس کو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر اللہم تغفر جما وای عبد لک لا الما، ان تغفر اللہم تغفر جما وای عبد لک لا الما، اللہ اگر تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، تو بندے کے بڑے بڑے اور کثیر اور سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وای عبد لک لا الما، اور تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جس سے لمم واقع نہ ہو، وہ تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ کثیر، قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُ عَنْ کثیر، فرمایا کہ میں تمہارے بہت سے گناہ تو بغیر کہے ہی، تمہارے بغیر پوچھے مانگے، تمہاری خبر ہوئے بغیر ہی معاف کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
کہ تم اللہ سے مغفرت طلب بھی نہیں کرتے ہو، اللہ اسے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لمم اللہم ان تغفر تغفر جما وای عبد لک لا الما۔ اور تیرا کون سا بندہ ہے جو لمم کچھ نہ کچھ آلودگی سے جو ہے وہ ہمکنار نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اور خاص طور پر فواحش سے محفوظ فرمائے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن انسان میں احساس سے ندامت اور اللہ کی محبت اور یہ ایمانی کیفیت باقی رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ایک مفصل آیت ہے جس میں پھر یہی حکم مؤمنہ عورتوں کے لیے ہے، اور اس میں پھر پردے کے احکامات کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں اس کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے بتوفیق اللہ تعالی وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد۔